بتا دیں جس میں ہم پڑھ کے جو ہے نا اس طرح سے بچے کی اچھی تربیت کر سکیں آپ کے حساب سے. ٹھیک ہے, ہم ابھی اس چیز پوری چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال سیما, تھینک یو سو مچ فار یور کال. بڑی پریشان والدہ تھی. دیکھیں اصل میں ایک بچہ ہے نا, تو بچہ جو ہے وہ محور ہے محبت کا, ماں باپ کی محبت ملتی ہوگی اور اطراف میں جو رشتے ہیں ان سے محبت ملتی ہوگی. تو بچے نے سیکھا ایک بیہیویئر کہ جی کرنا مجھے اپنا ہے, کبھی میں ماں کو اس طرح سمجھاؤں کہ جی میں نہیں کروں گا آئندہ اور پھر بھی وہی کروں, یا پھر میں پیار سے کہے تو میں بات ہی نہ سنوں. تو چائلڈ نے اسٹبرن ہے بیسیکلی, یہ کرے گا اپنی مرضی کی, اور آپ کے دونوں رویے جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ نہیں کر رہے ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, دونوں رویے نہیں کر رہے. سو نیڈ اے تھرڈ آپشن. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ شی شوڈ کنسلٹ اے چائلڈ سائیکالوجسٹ. پریشان ہے, اکثر والد کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ماں بہت حساس ہوتی ہے, پلس ماں بچے کو زیادہ ٹائم دیتی ہے, زیادہ اسپینڈ کرتی ہے, تو کئی چیزیں وہ دیکھ لیتی ہے. کئی دفعہ irrational بھی ہوتا ہے ماں کا بیہیویئر, یا ان کی وریز irrational ہوتی ہے, مگر پھر بھی ایک سائیکالوجسٹ کے پاس چلی جائیں. چائلڈ سائیکالوجسٹ بہت ہیں کراچی میں, بہت اچھے جو چائلڈ ان کے پاس جائیں, ذرا سا چائلڈ کا بیہیویئر تھوڑا سا اسٹڈی کرا لیں, اس کے بعد وہ بتائے گی تو وہ کچھ چیزیں فالو کریں. ہم بھی آپ کو آج بتائیں گے جی سیما, آپ اپنے بیٹے کو اگر چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بلڈ ٹیسٹ, خیر بلڈ تو نہیں لیتے بٹ ایک سمجھانے کی والی بات ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ ضرور کراتے ہیں اس کا. اسی طرح یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, چائلڈ انالیسس کرا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا بچہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور اس کے بیہیویئر کے پیچھے ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, آپ کا پہلا جو ٹپ تھی, اب ٹپس پہ ہم آئے نسخے رخسانہ باجی کے. ہمارے نسخے اچھا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم, پہلا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہو گیا, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم. اس کے بعد دوسری چیز ہے بچے کی تعریف کرنا, پریز کرنا. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر آپ بچے کو تعریف کریں گے, بیٹا اچھے لگ رہے ہو, بال اچھے تمہیں, یہ کام کتنا اچھا تم نے کیا ہے, یہ میں نے تمہیں ایک دیا تھا یہ رکھنے کے لیے, تمہیں کتنے اس طرح کا پانی کی بوتلیں فریج میں تم نے کس طرح بھر کے رکھی ہے. اگر آپ اسے پریز کرتے رہیں گے تو بچہ جو وہ گرو کرے گا کہ جی میں جب کوئی بھی اچھا کام کروں گا تو مجھے کہیں نہ کہیں سے تعریف ملے گی. یعنی ایک اس میں ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا. اچھا اس میں یہ دونوں, اچھا ماں باپ اکثر یہ بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن ان کی بات سنتے, لیکن ایک چیز پہلے بولوں گی کہ جس طرح انہوں نے کہا پریز کرنا, اسی طرح ہم بچے کے نقطے بھی نکالتے ہیں, نقطہ چینی بھی کرتے ہیں کہ جی تم نے آدھا بوتل کیوں بھری, پوری کیوں نہیں بھری, تو اس سے بچے کا کانفیڈنس رہے گا, شیٹرڈ ہو جاتا ہے. رائٹ, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں یایا, آپ کی آواز میں نے پہچان لی تھی. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ہے, آپ تو ویسے ہی لکی ہیں کیونکہ آپ کو تو پیرنٹنگ اسکلز جو آپ کے فادر سے مل جائیں گی, لیکن ہم لوگ کے لیے ذرا مشکل ہو گیا. اچھا یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ تو ہر گھر کا اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہر آدمی اس میں مطلب کہانی گھر گھر کی ہے. جی کہانی گھر کی, بالکل شور, میں یہی بات کرنے والا تھا. میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہم لوگ جو ہم ڈاکٹر صاحب نے انٹرو دیا نا, اس میں انٹرو میں نے دیکھا کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے جو انہوں نے ہم سے جس طرح ہم سے ٹریٹ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ جس طرح بہیو کیا, کیونکہ وہ تو ایک ایسا زمانہ تھا کہ اب جب کمیونیکیشن نہیں تھی, ٹی وی نہیں تھا, انٹرنیٹ کا نہیں تھا, کچھ نہیں, ہم لوگ بڑے سیدھے سادے بچے ہوتے تھے, ایک آواز پہ بھاگ کے آ جاتے تھے. صحیح, بالکل صحیح. پرابلم یہ کہ کیونکہ سوشل ویلیوز چینج ہو گئی ہے, انٹرنیٹ ہے, بچہ اپنے گیجٹس میں فری رہتا ہے, مصروف رہتا ہے, وہ آپ کی بات کو نہیں سنتا. تو ہمیں یہ, میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہوں دو سوال میں, ایک تو یہ کہ اچھا پیرنٹ ہونے کے لیے, پیرنٹنگ اسکلس کے لیے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے, اور دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ ہم بچے ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا جو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا, ہم تو وہی سوچتے ہیں جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کے یہ بھی ایسا کریں گے, لیکن آج کے بچے جو ہیں وہ اتنے آؤٹ اسپوکن ہو گئے, تو ان کو ہم کس طرح کنٹرول کریں, ہم اپنے جذبات پہ کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, چلے, تھینک یو سو مچ یایا, یو آر آلویز کمنگ اپ وتھ گڈ کوشچنس کہ وہ پروگرام کو ایک بڑی نئی ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا جی چلے, ہم یایا پہلے تو ہم نے 2 ٹپس ڈسکس کر لی, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اور بچے کو پریز کرنا. اب ہم یایا کے 2 کوشچن کا جواب دیں گے. پہلا کوشچن یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میاں کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات یا برا بھلا نہ کہے, نہ ان کے سامنے لڑائی کرے, نہ اونچی آواز میں بات کرے. اور ایگزیکٹلی یہی چیز وائف کو سیکھنی ہوگی کہ وہ بحیثیت ماں اپنے شوہر کی عزت بچوں سے کروائے, بزرگوں کی کروائے, اور کبھی بھی یہ نہ ہو کہ شوہر کے پیچھے وہ بچوں سے اپنے شوہر کی یا کسی اور کی برائی سے. یعنی کہ آئدر آف دس اسپاؤس کہ ان کو یہ ایک کہتے وہ ٹروس ہوگا ان کا کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی نہ برائی کرے, کسی کی بھی نہ کرے, یا خاندان والوں کی بھی نہ کرے, کیونکہ بچہ یہاں سے سیکھتا ہے غیبت کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑا ہے, تنازع ہے, تو وہ الگ سے آپس میں جو بھی ان کو مسئلہ ہے وہ سالو کریں, کوشش کریں, مگر بچوں کے سامنے چیزیں نہ لائیں. فار ایگزامپل
کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے, یہ میں نے ہمارے پاس سے کئی کیسز آئے جس میں مالی پریشانی ہے. اب میاں بیوی بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں, بھائی اللہ اگلے مہینے اسکول کی فیس کا کیا ہوگا, گاڑی کی قسطیں کیسے جائیں گی, یہ وہ. بچہ انسیکیورڈ ہونا شروع ہو گیا. اوکے کہ میرے ماں باپ پریشان ہیں, گاڑی کی قسطیں, گاڑی چلی جائے گی تو ہم کیسے جائیں گے, بس میں جائیں گے, رکشا میں جائیں گے اسکول, ہمارے دوست کیا کہیں گے. جو چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہے اس کو آپ اپنے بچوں کے سامنے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے لیے فیوچر کی انسیکیورٹی کا اگین ان کا ایک مائنڈ پروگرام ہو رہا ہے, رائٹ. اب یہ بچے انسیکیورٹی کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ انسیکیورٹی ان کے اپنے ریلیشن شپ میں جب جائے گی تو یا تو یہ اپنے بچوں کو انسیکیور کریں گے یا اوور سیکیور کر دیں گے ان کو. اچھا, جس اوور سیکیور جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو طاقت ہوتی ہے زمانے سے لڑنے کی, مشکلات کا مقابلہ کرنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. اوور سیکیورڈ, ہاں اوور سیکیورڈ ایمپیمپرڈ ہو گیا نا. اوکے, تو کوئی بھی چیز کی زیادتی بالکل نقصان, وہ تو ویسے ہی نقصان ہے نا. ٹھیک ہے, چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کالر کے بعد ہم اس ٹرپ کو ایک اور مزید لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے عمران صاحب گجرانوالہ سے, راہ والی کلفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے, کلفیاں کھا رہے ہیں گجرانوالہ میں بیٹھ کے راہ والی؟ ہاں جی ہاں بالکل, ہمارے پاس ہے راہ والی, تو وہاں پہ چکر لگے تو کچھ وغیرہ کھا لیتے ہیں. مجھے بھی کھانی ہے, چلے میں آؤں گی پھر کھاؤں گی. بتائیں آپ کیسے ہیں, کیا بات کریں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے 1.5 سال کا, تو عام طور پر بچے جو ضد کرتے ہیں لیکن اس کی ضد کافی خوفناک قسم کی ہے. جیسے بچے پیچھے بھاگتے ہیں, اگر ماں باپ کہیں باہر جائیں تو نہ لے کے جانا چاہیں تو بچے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن بجائے پیچھے بھاگنے کے وہ زمین پہ ٹکرے مارنا شروع کر دیا تھا. اس کی کوئی بھی خواہش اگر پوری نہ کی جائے, کوئی چیز مانگ رہا ہے, میرا کوئی کھلونا مانگ رہا ہے, نہ دی جائے تو زمین پر دیوار میں ٹکرے مارنا شروع کر دے گا اور مارتا ہی رہے گا. آپ کے گھر میں کسی کے اندر یہ عادت ہے کرنے کی, غصہ یا اس طرح کی کوئی وائلنس کی حرکت یا کس طرح کی کوئی ہاتھ اٹھانا کسی پہ کہیں سے سیکھا ہے؟ ہاں جی, وہ بالکل یہ ہے کہ چونکہ گھر میں بڑے بھی ہیں تو کبھی غصے کی حالت جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جائے تو کچھ غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے بڑے کی طرف سے بھی. بچے کے ساتھ نہ ہو لیکن چلے آپ اس میں یا کوئی اور بڑا بیٹا ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت ہو جائے. ٹھیک سمجھ گیا, سمجھ گیا. جی جی اوکے جی, تھینک یو عمران صاحب. ہم آپ کے بھی عمران صاحب آپ کی کال کا, آپ کی سوال کا ہم جواب دیتے ہیں. آپ کلفی انجوائے کریں اور اس سوال کو بھی انجوائے کریں اس کے ساتھ ساتھ. دیکھیے بچہ کوئی چیز سیکھ کر نہیں آتا. آل بہیویئرز, NLP میں ہم کہتے ہیں کہ آل بہیویئرز آر لرن بہیویئرز. بیکاز بہیویئرز آر لرن دے کین بی چینج. ٹھیک, یہ بلڈ کیمسٹری نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی. اوکے, یا بلڈ گروپ نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو سکتا, رائٹ. آل بہیویئرز آر لرن, سیکھے جاتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بیکاز دے آر لرن دے کین بی ان لرن. ایک پروسیس کے ذریعے ان لرن کیا جا سکتا ہے اور نیا بہیویئر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی انہوں نے بات کی اور تھوڑا سا کھل کے نہیں کی انہوں نے. گھر میں ایسے وائلنس دیکھتا ہے بچہ, ٹھیک ہے, اور بچہ دیکھتا ہے پاسبل ماں کے پیٹ کے اندر بھی سنا اس نے آوازیں, وائبریشن فیل ہوتی ہے بچے کو, اس سے بھی اثر ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں اثر ہوتا ہے, بالکل ہوتی ہے. آفٹر دی 26th ویک کے بعد, پریگنینسی کے بعد, دا چائلڈ کین فیل دا وائبریشن. اگر آپ ان کو, بلکہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر ایک ایڈلٹ ہے, آج ایک بالغ ہے, اگر آپ اس کو ہپنوسس کے ذریعے پیچھے لے جائیں, ریگریشن جس کو کہتے ہیں, اور اس کو ماں کے پیٹ تک لے جائیں کہ جی ان بورن چائلڈ, تو وہ بہت سارے امپریشن بولتا ہے جو اس وقت اس نے محسوس کیے. دس از ہیپن مینی ٹائم, ہم نے کیا ہے بہت دفعہ. شاکنگ, دیٹ از, آئی ایم سرپرائزڈ. تو اب ہم بات کر رہے تھے. اچھا یار صاحب کے ایک اور سوال تھا, ایک تو والدین کے درمیان, دوسرا بچوں کا. اب آج کا بچہ آپ کا سپر کڈ ہے. مطلب ایک اور کہ جو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا, ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے بچوں سے, بٹ ان کا رسپانس از ویری ڈفرنٹ. بیکاز دے آر ناٹ نارمل کڈز. آج کا بچہ برگر کڈ ہے. آج کا بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ انفارمیشن لاتا ہے. مطلب آئی واز امیز. ایک امریکہ کے اندر ایک پروگرام ہے جو بڑا پاپولر ہے, میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں, آر یو اسمارٹر دین اے 5th گریڈر, رائٹ. اس کے اندر ڈاکٹرز, PhDs, سائنٹسٹ, ماسٹرز کیا وہ آتے ہیں اور وہ کلاس 2 اور 3 کے سوال کے جواب نہیں دے سکتے. دا ریزن وائی از نمبر 1, وہ چیزیں جو اب کلاس 1, 2, 3 میں پڑھائی جاتی ہے وہ شاید ہمارے زمانے میں میٹرک میں پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا, جیسے جیسے آپ آگے کی چیزیں پڑھتے ہیں پیچھے کو بھولتے جاتے ہیں, بیکاز ہر چیز ایک سٹیپ ہوتا ہے, ہائر سٹیپ ٹوورڈ سم تھنگ ہائر. ٹھیک ہے. اچھا, اب جنرل نالج لوگوں کی بہت کم ہے, جو میڈیا بتاتا ہے وہی ان کو پتا ہے. تو اس پروگرام کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے, بچہ کیا سوچ رہا ہے. آج سپر کڈ بن چکا ہے,
اور سب سے عجیب و غریب چیز جو آج میں کہوں گا، پتہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں کہہ دوں آج، کہ آپ بچے کو کیا رول ماڈل دے رہے ہیں. فار ایگزامپل اب ہے تو مزہ کا خیز بات، مگر اسٹرینجلی آپ کے جو فیمس کیریکٹرز ہیں، کامک کیریکٹرز، کارٹون کیریکٹرز، اینیمیٹڈ مووی کیریکٹر جو آپ بہت دیکھتے ہیں، اب وہ کیریکٹر کون ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ بچہ جس کو الادین. بچہ جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. الادین کون ہے؟ چوروں کا بادشاہ، کنگ آف تھیوز، ہیرو. اچھا جی، سنو وائٹ کون ہے؟ بڑی فیوریٹ کیریکٹر ہے سنو وائٹ، مگر کس کے ساتھ رہتی ہے؟ 7 ڈوارفز کے ساتھ. ایک لڑکی 7 ڈوارفز کے ساتھ، مرد ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں جو موویز آتی ہیں جس کو آپ بڑا دیکھتے ہیں، اس میں سپیڈ اور تھرل بہت دکھائی جاتی ہے. اب بیٹ مین کی بڑی کامیاب موویز آئی، ابھی ریسنٹ بیٹ مین نہیں آنے والی ہے. بیٹ مین 300 کلومیٹر پر آور کے حساب سے اپنی گاڑی چلاتا ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بھی 300 کلومیٹر پر آور پہ اپنی گاڑی چلاؤں. ٹھیک ہے. اچھا، ٹارزن آپ کا بڑا فیوریٹ کریکٹر، ہمارا بھی تھا، آدھا ننگا. اچھا، سلیپنگ بیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں سلیپنگ بیوٹی، وہ سست اور کاہل. بس کرتے میرے اچھے اچھے کیریکٹر کے نام نہ آئے. اب یہ تم دیکھو تو اب عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ یہ وہ تبھی میں سوچوں کہ مجھے تو نیند کیوں آتی، میں سلیپنگ بیوٹی پسند بڑی تھی، میں ہر وقت ٹنٹنانی میں رہتی ہوں، اسی لیے مجھے لگتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کا بچہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پلس اب آج کے دور میں انفارمیشن اٹ ڈز افیکٹ. کیوں نہیں افیکٹ کرے گا؟ Oh my God, this is آپ strange. دیکھو نا، فاسٹ اینڈ فیوریس کئی ایسی موویز آئی ہیں، تھرلز آئی ہیں. آج ریسلنگ جو لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ان کے اندر بچوں میں تشدد بڑھتا ہے، غصہ بڑھتا ہے، چھیننے کا رجحان، اپنی مرضی آپ کا رجحان. اکثر میں دیکھا کہ وہ ریسلنگ کے اینڈ میں ایک آتا ہے نا کہ وہ ڈسکلیمر آتے کہ نہ کریں، بٹ بچے وہی داؤں مارتے، گھر میں ٹانگیں موڑتے ہیں اور سر موڑتے ہیں، مارتے، لاکس مارتے ہیں. اب ان کا جو دوسرا سوال تھا اس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ بھی، آج کا جو پیرنٹ ہے، آج کے ماں باپ جو ہیں وہ 21ویں صدی کے پیرنٹ بننا ہوگا ان کو. اچھا، کیونکہ آپ 20ویں صدی کے پیرنٹ ہیں، یا شاید 17ویں صدی سے جو تربیت آ رہی ہے آپ کے گھر محلے میں جو آ رہی ہے، وہ آپ اپنے بچے کو آگے دے رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جیسے فار ایگزامپل کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں کو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیٹ کیسے چلتا ہے. ماں آپریٹ نہیں کر سکتی لیپ ٹاپ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بچہ کیا انفارمیشن لے رہا ہے لیپ ٹاپ پہ، وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے، کس سائٹ کے اوپر ہے وہ. تو پیرنٹس ہیو ٹو بی اکوپڈ. اب والد چلو جانتا ہے مگر وہ رات کو گھر لیٹ آتا ہے، وہ شاید اس چیز کو نہ دیکھے. پلس آپ نے بچوں کو بہت ساری، مطلب اسٹرینجلی میں خود ایک حیران ہوں کہ 8-9 سال کے بچے کو موبائل فون لے کے دیا آپ نے. 8-9 سال کے بچے کو موبائل فون لے کے دینا ویسے بڑی بری بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ڈاکٹر غزالہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ڈاکٹر غزالہ؟ ہاں جی، فائن، تھینک یو. آپ کا جب بھی میری کال ملتی ہے اور میرا سانس پھول جاتا ہے.